یہیں پر موضوع آ جاتا ہے کہ اگر ہم بیان کرتے ہیں دشمنان مولا علی کو تو اس وجہ سے نہیں کرتے کوئی معاملہ ہے، برابری ہے، بلکہ بیان کرتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے حق اور باطل مل جائے گا. حق اور باطل ملنے سے مولا امیر المومنین کو نہیں نقصان ہونا، حق اور باطل ملنے سے نقصان ہوگا اللہ کے بندوں کا. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اور یہی اہم ترین چیز ہے زیارت عاشور میں، وہ بھی کتنے 100 دفعہ. پھر سلام. اب ایک گفتگو کی جاتی ہے جی لان کرنا جو ہے کون سا جی وہ اچھا کلچر ہے. بھئی اچھا کلچر ہو یا بلا کلچر ہو، ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لان بھیجی ہے، خود بھی لعنت بھیجی ہے. لعنت اللہ ہے یہ بھی آیا ہے، والملائکۃ ملائکہ کی لان بھی آئی ہے. اب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے کہ ملائکہ کی لعنت، اس کا مطلب ہے اللہ بھی لعنت کر رہا ہے کچھ لوگوں پہ، ملائکہ بھی لعنت کر رہے ہیں، انبیاء بھی لعنت کر رہے ہیں، مومنین و مسلمین بھی لعنت کر رہے ہیں. قرآن کے اعتبار سے اس کا مطلب ہے کوئی تو چیز ہے بالآخر یہ. اور کم ترین جو چیز ہے وہ یہ کہ ان کے چہرے سے نقاب ہٹانا کہ یہ رحمت خدا سے تو دور ہیں اور یہ صراط مستقیم نہیں ہے. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم ائمہ کے دشمنوں پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں اور انبیاء کے دشمنوں پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں. فرعون سے، شداد سے، نمرود سے اور جتنے بھی قاتلین انبیاء اور دشمنان انبیاء ہیں، ان سے سب سے زیادہ براءت کا، نفرت کا حق ہم اہل بیت کے ماننے والے انجام دیں، اور سب سے زیادہ حق ہم رکھتے ہیں. زیارتوں میں اور بہت ساری زیارتیں ہیں، انشاءاللہ زیارت عاشور کو زیادہ فوکس کریں گے. زیارت امین اللہ، اور اس کو پہلے بیان کرنے سے پہلے بتائیں کہ دنوں کو بھی ڈیوائیڈ کیا گیا ہے زیارتوں میں. ایسا نہیں ہے کہ جس دن ہے صرف انہی کی زیارت کریں، لیکن ایک دن کو مخصوص قرار دیا ہے. ہفتے کا دن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا، اور 2 زیارتیں ہیں مفاتح الجنان میں کہ مومنین کو چاہیے. اور پھر یہ یاد رکھیں something is better than nothing. کسی نے نہیں کہا کہ آپ ابھی آ جائیں اور کل سے ہی شروع کر دیں. پہلا کام ہے مفاتیح خریدیں، دوسرا کام ہے اس میں ایک کوئی چیز لگائیں، تیسرا کام ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو پڑھیں. نہیں پڑھنے میں آ رہا تو یہ ساری چیزیں یوٹیوب پر موجود ہیں. ایک لائن ایک دن میں کریں، دوسری لائن دوسرے دن میں کریں، آہستہ آہستہ سب ہو جائے گا. تو ہفتے کے دن ہے زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب. اتوار کا دن مولا امیر المومنین و جناب سیدہ علیہم الصلاۃ والسلام کا دن. پیر کا دن امام حسن اور امام حسین کی زیارت کا دن. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے صرف ان کی زیارتیں، یعنی یہ مخصوص ہیں ان 2 کی. باقی تو یہ ساری زیارتیں دن میں جتنی دفعہ کریں. ملائکہ کو تصور کر لیا، انبیاء کو تصور کر لیا، انبیاء کے تمام اوصیاء کا تصور کر لیا، خصوصاً اہل بیت علیہم السلام کا ائمہ اثنا عشر کا تصور کیا، تمام شہداء کربلا کا تصور کیا، تمام اسیران کربلا کا تصور کیا، پھر تمام جو خدمت گزاران اہل بیت معصومین علیہم السلام تھے ان کا تصور کیا، ان کے جو اصحاب پاک تھے ان کا تصور کیا، تمام علماء تشیع جو بڑے بڑے علماء مراجع گزر گئے ان کا تصور کیا، تمام مومنین اور رشتہ دار ان کا تصور کیا. السلام علیکم. یہ ہمیں بولنے میں ٹائم لگا ہے، تصور میں آپ کو 1 منٹ نہیں لگے گا. تو پیر کا دن ہو گیا امام حسن و امام حسین کا، منگل کا دن امام زین العابدین امام محمد باقر کا، امام جعفر صادق کا، بدھ کا دن امام موسیٰ کاظم امام محمد تقی امام علی نقی کا، جمعرات کا دن امام حسن عسکری کا، اور جمعہ کا دن امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کا. اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کو شروع کریں. کچھ نہیں ہوتا تو کیا کریں، انہی دنوں کو یاد کر کے ہر وقت سب کو سلام کریں. ہفتے کو اسپیشلی رسول اللہ کو 2 سلام کر لیں، خاص سلام کر لیں اپنی زبان میں، انگلش میں یا اردو میں یا عربی میں، فارسی میں، گجراتی میں، پنجابی میں، سرائکی میں، جس میں بھی ہو. یہ سب زیارتیں ہیں، اور اصل کانسیپٹ وہی ہے کہ کانٹیکٹ کو برقرار کرنا، اور وہ اپنی زبان میں بھی ہو سکتا ہے سب میں. زیارتوں میں سے ایک زیارت جو ہے وہ مشہور، وہ ہے زیارت امین اللہ، کہ اس کی ابتدا ہوتی ہے السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ.
اور یہ امانت دار کون ہے؟ مولا امیر المومنین۔ لیکن پھر ہم بتائیں زیارتوں میں سے جو سب سے افضل زیارت ہے وہ امام حسین کی ہے۔ یہ کوئی انڈین کلچر یا پاکستانی کلچر کی بات نہیں ہو رہی۔ وجہ یہ ہے کہ ہر عبادت کا دار و مدار خون مقدس امام حسین، یہی وجہ ہے کہ جو پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی، ہر بڑے دن میں اہم ترین عبادت کیا ہے؟ 2 رکعت نماز، 1 عدد غسل، اور کیا؟ چاہے شب قدر ہو، چاہے 15 شعبان ہو، چاہے بعثت رسول اللہ ہو، چاہے کوئی بھی دن ہو، افضل ترین عبادت کیا ہے؟ زیارت امام حسین۔ یہ بعض دفعہ لوگوں کو تعجب بھی ہوتا ہے، بعثت رسول اللہ، زیارت امام حسین، ولادت رسول اللہ، زیارت امام حسین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہے، لیکن کیا تاکید ہے؟ زیارت امام حسین۔ یہ تعلق کیا ہے؟ ولادت ان کی، زیارت ان کی، نبوت اشرف الانبیاء کا، زیارت ان کی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ دین بچانے کے لیے جو قربانی دی وہ امام حسین نے دی۔ تقریباً 7-8 زیارتیں ہیں مولا امیر المومنین کی مفاتیح الجنان کا، ضروری ہے وہ سب پڑھی جائیں نہ، جو ہو سکتا ہے انسان کر لے۔ اب یہاں سے ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ زیارت کے ایک معنی ہے خود دیکھنے کے، لیکن کیسا دیکھنا؟ ایسا دیکھنا کہ جس میں ایک ادب ہو، محبت ہو، اور پھر یہ موضوع ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے زیارت قریب سے اور زیارت دور سے۔ اب اگر دور کہیں ہیں، قریب ہم ہیں تو جا کے زیارت کریں، اور اگر قریب ہیں تو زیارت کریں۔ قریب جا کے زیارت کرنے کی بہت تاکید ہے، خصوصاً کس کی؟ زیارت امام حسین۔ حج واجب ہے، یاد رکھیں، لیکن اگر کسی نے واجب حج کر لیا ہے اور اب سوال کیا جائے کہ کیا کرے، تو کہا جائے گا زیارت امام حسین۔ وجہ کیا ہے کہ یہ حج جو باقی ہے یہ امام حسین کی آیات میں نقل ہوا کہ قبر مطہر امام حسین کے پاس رہنا روز عرفہ میں زیادہ ثواب کا سبب ہے بنسبت یوم عرفہ وہاں رہنے کا۔ کیوں؟ کہ یوم عرفہ کی جو عبادات ہیں اس کا دار و مدار اس حسین کے خون پہ ہے۔ عام طور پر تصور یہ ہے کہ عامیانہ چیز ہے۔ ایک چیز ہے صلوات، کہ جس میں ہم قرآن میں بھی کیا حکم ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ایک یہ پورا صلوات کا حکم ہے۔ دوسری جانب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو لعن والی اتنی آیات ہیں ان کا کیا ہوگا؟ لعنت اللہ علی الکافرین علی الظالمین، لعنت اللہ والملائکۃ، پھر یہ انبیاء کی لعنت، مومنین کی، تو یہ آیتیں جو ہیں کیا معاذ اللہ معاذ اللہ کوئی نتیجہ نہیں ہے ان کا۔ بس یاد رکھے 2 چیزیں ہیں، کچھ لوگوں کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو ان پہ رحمت فرما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صراط مستقیم پر ہیں، اور کچھ ان میں سے صراط مستقیم پر نہیں ہیں، وہ خود ہی صراط مستقیم ہے۔ اور جو دوسرا موضوع ہے وہ کیا ہے کہ یا اللہ جو تیرے دشمن ہیں ان پر عذاب نازل فرما۔ وہ کون ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں؟ کچھ اس میں سے شیطانی راہ پر ہیں اور کچھ خود ہی شیطان ہیں۔